بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العلي العظيم. محترم حضرات، گزشتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ اب انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ کے متعلق اس کا تعارف کیا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے اس کو جانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن کریم کی پہلی اور نہایت اہم سورت ہے۔ اس کی جو اہمیت ہے اس کے متعدد ناموں کی وجہ سے ہے، اور جس چیز میں بہت سارے کمالات ہوتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں زبان پر کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہوتا جو اس کے بہت سارے کمالات پر دلالت کرے، تو متعدد ناموں کے ذریعے، مختلف ناموں کے ذریعے ان کمالات، ان خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار اسماء حسنی ہیں، یعنی اچھے اچھے نام ہیں، کیونکہ ان میں کمالات بے حساب ہیں، بے شمار ہیں۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی ایک شخص کو مولوی صاحب کہا جاتا ہے، کبھی مولانا، کبھی حافظ صاحب، کبھی قاری صاحب، کبھی مفتی صاحب، کبھی قاضی صاحب، یہ سارے الفاظ کہے جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے بھی مختلف نام ہیں۔ اس میں پہلا نام جو سورہ فاتحہ کا ہے وہ سورۃ الصلاح ہے۔ اس کا نام سورۃ الصلاح کیوں رکھا گیا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ سورۃ الصلاح کے معنی ہوتا ہے نماز کی صورت، اس لیے کہ یہ صورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کو پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے ایک حدیث قدسی میں اس کو الصلاح فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹا ہے۔ اس سورت کی 3.5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، اور 3.5 آیتوں میں بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ یہ بات مسلم شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا نام اس کا سورۃ الحمد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سورت جس کا پہلا کلمہ الحمد ہو، اور جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھرپور تعریفیں ہوں، جس میں توحید الوہیت اور توحید ربوبیت کا بیان ہو، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہو، اللہ کے رب ہونے کا بیان ہو، یعنی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ معبود وہی اکیلے ہیں اور وہی کائنات کے پالنہار ہیں، کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں، کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں، کائنات کے نظام کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ ان ساری باتوں کی اس میں تعلیم دی گئی ہو۔ تیسرا نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحۃ الکتاب کے معنی ہوتا ہے قرآن کریم کا مقدمہ، اس کا پیش لفظ۔ اب یہاں پر جو فتح عربی لفظ ہے اس کا اردو معنی ہوتا ہے کھولنا، اور فاتحہ کے معنی ہے ہر چیز کا آغاز، ہر چیز کی شروعات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی پہلی سورت کا نام فاتحۃ الکتاب 2 وجہ سے رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ سورت قرآن کریم میں سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے نماز میں قرات اسی سورت سے شروع کی جاتی ہیں۔ یہاں پر یہ 2 باتیں امام بخاری کی مکمل ہوئی، اسی لیے اس سورت کو کسی پارے میں شامل نہیں کیا، بلکہ
پہلا پارہ الف لام میم یعنی سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ کو پہلے پارے میں شامل کرتے تو وہ اسی کا پیش لفظ مقدمہ ہو کر رہ جاتا، حالانکہ یہ سورت تو پورے قرآن کریم کا مقدمہ ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس کا چوتھا نام یہ ہے ام الکتاب، یعنی کہ قرآن کی ماں۔ ظاہر بات ہے کہ ماں سے نسل چلتی ہیں، اسی طرح اس صورت میں پورے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ آ گیا ہے، اور اس صورت کے مضامین پورے قرآن کریم میں پھیلائے گئے ہیں۔ آگے جب اس صورت کے مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا تو اس وقت بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ام الکتاب کے ہم معنی ایک اس صورت کا ایک اور نام بھی ہے ام القرآن۔ پانچواں نام ہے الشفاء، الرقیہ یعنی کہ منتر، الکافی اور الوافی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس سورت کے ذریعے عام بیماریوں کو اور خطرناک بیماریوں کو، یعنی کہ زہر جیسی خطرناک بیماری کو جھاڑا جا سکتا ہے، اچھا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ایک سانپ کے کاٹے ہوئے انسان کو جھاڑا تھا، اچھا کیا تھا، اور وہ اس کے ذریعے شفا یاب بھی ہو گیا تھا، اچھا بھی ہو گیا تھا۔ اور ہمارے یہاں پر بھی یہ عمل کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیا جاتا ہے یا پلایا جاتا ہے، تو اس سے الحمدللہ شفا بھی ملتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے مختلف نام تھے، اور اس نام کے متعلق کچھ باتیں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اب سورہ فاتحہ کے فضائل کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ کے اتنے سارے نام اس کی اہمیت کو بتلاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم میں نازل نہیں کی گئی۔ یہی وہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں ہیں اور قرآن عظیم ہیں جو مجھے دیا گیا ہے۔ دوسری بات، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسے نور دیے گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اس میں ایک تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو پڑھیں گے تو ان میں جو دعائیں ہیں وہ قبول ہوگی۔ تیسری بات، اسی طرح آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورہ فاتحہ 2/3 قرآن کے برابر ہیں، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بیماری کے لیے اس سورت کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، یعنی آدھی سورت کا تعلق مجھ سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آدھی سورت کا تعلق بندے سے ہے، اس میں بندے کی دعا ہے، اور بندہ جو چیز مانگتا ہے میں اس کو وہ چیز دیتا ہوں۔ لفظ الحمدللہ بہترین دعا اس لیے ہے کہ دعا کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے دل اور دماغ عظمت خداوندی سے فائدہ حاصل کر سکے اور دل میں نیاز مندی کی کیفیت پیدا ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جن کے ذریعے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو چاہا جائے اور اس کے شر سے حفاظت کی درخواست کی جائے۔ لفظ الحمدللہ میں یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں۔
جب بندہ کہتا ہے کہ ستائشوں کے سزاوار اللہ تبارک و تعالی ہیں تو اس کا دل نیاز مندی اور عاجزی سے بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کلمہ شکر بھی ہے۔ اس کے ذریعے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کر سکتا ہے، اور شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نعمت بڑھتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا انسان دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کر دیا جاتا ہے، اور شرور و فتن سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ جب ہم نماز میں اس سورت کی تلاوت کریں تو اس وقت ہمارے سامنے اس کی فضیلتیں ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے کیا کیا فضائل رکھے ہیں، ہمارے لیے اس سورت میں کیا کیا انعامات رکھے ہیں، ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں سوچتے ہوئے تلاوت کرنا چاہیے، تو تلاوت کرنے کا ایک اور مزہ حاصل ہوگا، اور نماز کے اندر ٹھہر ٹھہر کر اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر رک جانا چاہیے، پھر الرحمن الرحیم، پھر رک جانا چاہیے، پھر مالک یوم الدین، اس طرح ٹھہر ٹھہر کر پوری سورت کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے لطف پیدا ہوگا اور ترجمے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کے متعدد ناموں کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اب انشاءاللہ تعالی آئندہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ترتیب سے ترجمہ اور تفسیر مختصر پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اپنا وقت نکال کر ان باتوں کو سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ باتیں سمجھا دیں، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی غیبی مدد شاملہ حل فرما کر انہیں ظلم سے نجات دلائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا اساتذہ اور ہمارے والدین کی عمروں میں، ان کی صحت میں، ان کی قوت میں اور عافیت میں، ان کی نیکیوں میں، ان کی کارہائے خیر میں، ان کی علمی دینی ملی خدمات میں خوب برکت عطا فرمائے، ان کے سائے کو ہم پر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔